حاصل کرو کہ وہ جا رہے ہیں تو اپنے مالک سچے مالک کے پاس جو جا رہے ہیں اپنے اعمال لے کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی جانا ہوگا، تنہا اور اکیلا جانا ہوگا، نہ وہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ دکان مکان، نہ فیکٹریاں، نہ کارخانے، نہ بجلی تجارت، نہ زمین جائیداد، نہ کوٹی بنگلہ، الغرض دنیا کی تمام چیزیں یہیں دھرا کے پڑا رہ جائے گا، وہاں صرف اور صرف کام آئے گا وہ ہمارے صرف اعمال کا کھرا سکہ کام آئے گا، وہاں صرف اور صرف ہمارے اعمال کا کھرا سکہ چلے گا۔ اس لیے موت سے غافل انسان، دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، آج دنیا کے چمک دمک میں پڑھ کر رزق بر کو دیکھ کر موت کو بھول چکے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا آپ موت کو بھولے ہیں لیکن موت آپ کو نہیں بھولی ہے، بلکہ وہ اپنے آنے سے پہلے آپ کو پیغام بھی دیتی ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کچھ پیغام بھیج دیا کر تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے، سمجھ جائے، اپنی تیاری کو کر لے۔ تو ملک الموت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میرے آنے سے پہلے کتنے انسان کے پاس پیغام بھیج دیے جاتے ہیں لیکن انسان ہوشیار نہیں ہوتا، انسان سمجھتے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون پیغام ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کسی انسان کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جانا یہ بھی ایک موت کا پیغام ہے، کسی انسان کے سر اور داڑھیوں کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا ایک پیغام ہے، کسی انسان کو بیماری کا لگ جانا یہ بھی ایک موت کا پیغام ہے، کسی نوجوان کا جوانی کی حالت میں موت آ جانا گویا پورے کائنات کے لیے یہ ایک موت کا پیغام ہے۔ قدرت کی طرف سے ہمیں تنبیہات کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے، ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ اے موت سے غافل انسان، اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، ایک دن تمہیں اس دار فانی کو چھوڑنا ہوگا، اس دار باقی کی طرف آنا ہوگا جہاں ہمیشہ تمہیں رہنا اور زندگی کو بسر کرنا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اے موت سے غافل انسان، اے آخرت کو بھول جانے والے انسان، ذرا دیکھ کہاں گئے وہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے، کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو جن کے قلعوں اور فوجوں کے ذریعہ حفاظت کی جاتی تھی، کہاں گئے وہ مال و دولت والے لوگ جن کے خزانوں کی چابیاں کچروں پہ لا دی جاتی تھی، کہاں گئے وہ بڑے بڑے بہادر جن کو میدان جنگ میں فتح اور غلبہ حاصل ہوا کرتا تھا، کہاں گئے وہ مال و دولت والے کے بیٹے جو اپنے باپ کی زمین جائیداد پر مال و دولت کی گھمنڈ میں زمین پر اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ در حقیقت میں ان تمام کے تمام انسانوں کو موت کے ایک جھونکا نے، موت کے ایک چیخ نے اس کے کمر کو توڑ کر رکھ دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر مجبور کر دیا، قبر کے اندھیروں پر سونے پر مجبور کر دیا، کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے پر مجبور کر دیا۔ آج وہ قبر کے اندھیرے کوٹری میں ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ آج وہ قبر کے اندھیری کوٹری میں پرے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ اسے اپنے زمین جائیداد پر بڑا ناز تھا، اپنے عہدہ کرسی پہ بڑا گھمنڈ تھا، اپنے زمین جائیداد پر بڑا فخر تھا، اپنے بیوی بال بچوں پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن خدا کی قسم آج دنیا میں کل قبر کے میدان میں اس میں سے کوئی اس کا ساتھ نہیں آیا، کوئی اس کا سہارا نہیں بنا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میرے محترم ذرا سوچیں اس دین کے بارے میں جس دن کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن باپ بیٹے سے الگ ہو جائیں گے، جس دن ماں بیٹی سے دور بھاگیں گے، جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، جس دن دوست بے وفائی کریں گے، جس دن رشتہ دار کو نہیں پہچانیں گے، جس دن اپنے جان بھی پرائے ہو جائے گی، جس دن یہ جسم کے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جب مجرم یہ حال دیکھے گا،
یہاں تو اپنے بھی بیگانے اور پرائے ہو گئے، یہاں اپنے بھی بیگانے اور پرائے ہو گئے۔ تو جب مجرم یہ حال دیکھے گا، چیخے گا، چلائے گا، دوڑتا پھرے گا، بھاگتا ہوا عرش الہی کے سامنے جائے گا اور کہے گا، جب مجرم یہ حال دیکھے گا تو اللہ رب العزت سے ارشاد فرمائیں گے، ان کی آخری آرزو اور تمنا یہی ہوگی کہ میرے بال بچے بیوی اولاد کو، جتنے بھی کائنات میں بسنے والے انسان ہیں، سب کو جہنم کا لقمہ بنا دے، لیکن تو صرف مجھے جنت میں ڈال دے۔ جب مجرم یہ حال دیکھے گا، قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ جب مجرم یہ حال دیکھے گا، چونکتا ہوا دوڑتا ہوا بھاگے گا اور کہے گا، اے پروردگار عالم، اللہ رب العزت سے فرمائیں گے، اے پروردگار عالم، میرے بیوی بال بچے کو، میرے آل و اولاد کو تو جہنم کا مہمان بنا دے، لیکن اللہ تم مجھ پر فضل فرما کہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ حکم ہوگا ایسا نہیں۔ پھر مجرم کہے گا، یا الہ العالمین، اگر آپ کو یہ بھی قبول نہیں، اگر آپ کو یہ بھی منظور نہیں تو میرے بیوی بال بچوں کو، میرے آل و اولاد کو، میرے رشتہ دار کو، میرے خاندان والوں کو تو جہنم کا لقمہ بنا دے، لیکن تو مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ حکم ہوگا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر مجرم کہے گا، اے پروردگارا، اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں، اگر تجھے یہ بھی منظور نہیں تو میرے بیوی بال بچوں کو، میرے آل و اولاد کو، میرے رشتہ دار کو، میرے خاندان والوں کو، گویا کہ تمام کائنات میں بسنے والے انسانوں کو تو جہنم کا لقمہ بنا دے، جہنم کا مہمان بنا لے، جہنم کے دسترخوان پر سجا دے، لیکن خدارا تو مجھے بچا لے۔ حکم ہوگا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو انصاف کا دن ہے، آج تو صرف اور صرف انصاف ہوگا، آج تو انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا، آج کسی پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، آج کسی کا حق کو نہیں چھینا جائے گا اور حقدار کو حق دلایا جائے گا۔ اگر آج بھی انصاف والے کو انصاف نہیں ملا، آج بھی حقدار والے کو حق ادا نہیں کی جائے گی تو میری خدائی میں کمی ہوگی، تو دنیا کی بادشاہت میں یا عرش والے کی بادشاہی میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو صرف اور صرف انصاف ہوگا، آج تو انصاف کا دن ہے، آج تو فیصلے کا دن ہے، اور ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، آج تو ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو دنیا میں کیا ہوگا آج وہاں پہ کاٹے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تیرا عمل تیرے ساتھ ہوگا، آج اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، آج کسی کے اوپر ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر انسان کا کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر مجرم سے کہا اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے پکڑو اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دو۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا، اللہ رب العزت صرف مجھے ایک موقع دیجئے، زندگی میں دنیا میں جانے کا صرف ایک موقع دیجئے، اور دنیا میں جانے کے بعد میں سجدے سے قیامت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کہے گا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، وہ وقت چلا گیا ہے، اب یہ دنیا سے نہ انسان قیامت کے میدان میں، آخرت کے میدان میں، حشر کے میدان میں انسان اپنے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا خدا مجھے اس سزا سے بہتر تو مجھے موت دے دے، لیکن خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ آج ہم دنیا کی تھوڑی سی مصیبت میں، پریشانی میں الجھتے ہیں، بیماری میں الجھتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس مصیبت، اس پریشانی سے بہتر یہ ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اگر مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں اپنے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آئندہ کی زندگی موت اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔